سنو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کریں گے، جبکہ ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر تم جج کی کرسی پر بیٹھ جاؤ، اگر تم انصاف کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ، تو پھر تمہارا مذہب عدل اور انصاف ہونا چاہیے۔ صرف تم انصاف کرو گے، دوسرے کو مذہب کی اینک لگا کے نہیں دیکھو گے۔ جنگ جاری ہے، ہزاروں بچے شہید ہو گئے، بے شمار مساجد مسمار ہو گئی، اسپتالوں تک کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ اس کے باوجود پشچم کا میڈیا کہتا ہے کہ جو لوگ اپنی دھرتی کے لیے لڑ رہے ہیں وہ آتنکوادی ہیں۔ اس کا مطلب انہوں نے عدل اور انصاف کے معیار کو چھوڑ دیا۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ کیونکہ امریکہ جیسی طاقت ہے تو ہمیں ظالموں کو ہی انصاف پسند کہنا ہوگا، غریب کے ساتھ اگر طاقت نہیں ہے تو ہم اس کی آواز نہیں اٹھاتے۔ دنیا میں عدل اور انصاف کو قائم رکھنے کے لیے دین اسلام نے تربیت جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی زندگیاں آج بھی پوری دنیا کے حکمرانوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونے کے طور پر ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے عدل اور انصاف کا جو معیار قائم کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب انصاف کی بات نہیں لوگ زیادہ کرتے، اب انصاف مانگنے والوں کی مخالفت کی بات کرتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، مسلمانوں کے حکمران ہے، 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا بادشاہ۔ بیٹا گیا یمن کاروبار کے لیے، سامان بیچتے تھے پرانے دور میں لوگ۔ اب بیٹا یمن گیا کاروبار کے لیے، اب جب واپس آیا نا پتہ لگا جی منافع ہی بہت ہو گیا۔ آج آپ کی اولاد کچھ کما کے لاتی ہے نا، ماں باپ یہ نہیں پوچھتا کہاں سے پیسہ لایا ہے، ماں باپ نہیں کہتے بیٹا کہاں سے پیسہ لایا، کہاں سے موٹر سائیکل خریدا، یہ 4 دن میں کار کہاں سے آ گئی، یہ بہترین کپڑے کہاں سے پہن رہا ہے۔ یہ امیر المومنین کا بیٹا یمن گیا کاروبار کے لے گیا، باقاعدہ بہترین ملازم لے کے گیا، ساز و سامان لے کے گیا، اور جب واپس آیا اتنا زیادہ منافع ہوا، جا کے اپنے ابا کو بتایا ابا اس بار تو 10 گنا زیادہ منافع ہو گیا۔ فرمایا اچھا زیادہ منافع ہوا؟ فرمایا ہاں حضرت زیادہ ہوا۔ چل آدھا اللہ، یہ آدھا مال تو امیر المومنین کا نہیں ہے، یہ آدھا مال تو مسلمانوں کا ہے، آدھا مال تو حکومت کا ہے۔ کیوں ابا؟ محنت میں نے کی، جانوروں پہ لاد کے میں لے کے گیا، سودے بازی ہم نے کی، سامان کو ہم نے سنبھال کے رکھا، اس کو صحیح قیمت پہ ہم نے بیچا، اس کو بنایا ہم نے، سوارا ہم نے، آدھی قیمت کیوں دے دیں آپ کی حکومت کو؟ فرمایا سن تیرے جیسے کاروباری تو بہت پھرتے ہیں، تجھے زیادہ منافع اس لیے ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ عمر بن خطاب کا بیٹا ہے، لوگوں نے کہا گورنر کا بیٹا ہے، لوگوں نے کہا منتری جی کا بیٹا ہے، لوگوں نے کہا فلاں وزیر کا بیٹا ہے، لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین کا بیٹا، اس سے مال خریدو اس لیے زیادہ منافع ہوا ہے۔ تیرا کوئی کمال نہیں ہے، تو نے کیونکہ ہمارے عہدے کا استعمال کیا اس لیے یہ سارا منافع تیرے لیے جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام نے عدل و انصاف کا معیار طے کیا۔ جس دن پہلے خلیفہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا، مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا، مسلمانوں کا امیر بنایا، تو اپنی ساری جائیداد اللہ کے راستے میں دے دی۔ 10 شو روم تھے عمر بن حضرت ابو بکر صدیق کے، سلک کا کاروبار کرتے تھے، ریشمی کپڑے کا، باغات کے مالک تھے، معمولی بندہ نہیں تھا کوئی، اپنے دور کا ارب پتی آدمی، ایک ایک کر کے سارے اللہ کے راستے میں۔ اور جب بادشاہ بنے مسلمانوں کے
آج تو حلف لیا جاتا ہے نا کہ بھئی کوئی بندہ الیکشن لڑنے لگا، اس کے پاس کیا مال ہے لکھ کے دو تاکہ 5 سال بعد دیکھیں بھی کیا بڑھا کیا کم ہوا۔ یہ رواج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالا۔ فرمایا جب گدی پر بیٹھے میری جتنی بھی مال ہے، دولت ہے، باغیچے ہیں، جانور ہیں، سب دے دیا۔ کیوں؟ اگر میں اس طرح کاروبار کروں گا لوگ کہیں گے امیر المومنین سے کاروبار کرنا ہے، اور کل کو مجھے اسی لیے منافع ہوتا رہے کہ میں مسلمانوں کا بادشاہ ہوں۔ مجھے تو نوکر بنایا گیا، خادم بنایا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب امیر المومنین بنایا تو ان کے جو دوست تھے، جو کیبنٹ میں جو لوگ تھے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر لوگوں نے کہا امیر المومنین روٹی کہاں سے کھانی ہے تم نے؟ یہ سارا مال تو جو تمہارا اپنا تھا یہ لوگوں کو دے دیا، بانٹ دیا۔ اب یہ جو تم خدمت کرو گے، سارا دن مسجد میں بیٹھو گے، سارا دن فیصلے کرو گے، سارا دن مسلمانوں کے ملکوں کا دھیان رکھو گے، سارا دن جو غریبوں کی مدد کرو گے، یہ تو ساری سرکار کے خزانے سے ہوگی۔ تم نے روٹی کہاں سے کھانی ہے؟ سنو مسلمانوں، تم بھی اور پوری دنیا کے انصاف پسند لوگوں، آپ بھی سنو۔ امیر المومنین نے کہا، مسلمانوں کی پہلی سرکار نے کہا، مسلمانوں کے پہلے بادشاہ نے یہ بات کہی تھی اس دن۔ فرمایا اچھا ایسا کرو پھر جتنی ایک مزدور کو دہاڑی دیتے ہو نا اتنی تنخواہ میری بھی روزانہ کی لگا دو تاکہ میں بھی روٹی 2 وقت کی اچھی طرح کھا لیا کروں گا۔ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ جتنی مزدور کو دہاڑی دیتے ہو اتنی مجھے دے دو، کئی لوگ ہنس پڑے بیچ میں، اے امیر المومنین اور مزدور تو اتنے پیسے کماتا ہی نہیں، مزدور کل بھی اتنے پیسے نہیں کماتا تھا، مزدور آج بھی اتنے پیسے نہیں کماتا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین مزدور کی دیہاڑی تو اتنی کم ہے، نہ یہ مہینے میں سال میں نئے کپڑے سلوا سکتا ہے، نہ یہ اپنا گھر بنا سکتا ہے، نہ اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھا سکتا ہے، نہ یہ بہترین گوشت مرغن غذائیں خرید کے کھا سکتا ہے۔ امیر المومنین مزدور کی دیہاڑی تو اتنی کم ہے کہ اس کا گزارا ہی بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ سنو اسلامی سلطنت کا پہلا فیصلہ، عدل اور انصاف کا معیار سنو کہ انصاف کہتے کس کو ہے۔ اسلام کی طرف سے جو پہلا فیصلہ، جو پہلی جڈیشری کا حکم جاری کیا گیا اس کو سنو پوری دنیا کے لوگوں۔ امیر المومنین نے پھر حکم نامہ جاری کیا، اپنے منشی کو بلایا اور پہلا فیصلہ لکھا گیا کائنات کا جو مسلمانوں نے بطور حکومت جاری کیا۔ کیا کہتا ہے مسلمانوں کا امیر المومنین؟ فرمایا آج سے ہم نے مزدور کی دہاڑی اتنی بڑھا دی ہے کہ وہ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھائے، کپڑے سلوائے، گھر بنائے، کیونکہ مزدور بھی آرام سے کھانا کھا سکتا ہے۔ تو مزدور کی دہاڑی بڑھا دی تو جتنی مزدور کو دیں گے اتنی ہی بادشاہ کو روز کی دہاڑی دیں گے تاکہ دونوں کا گزارا جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ ایسے حکمران نہیں ملیں گے۔ آج پوری دنیا میں کوئی حکومت ہے جس کا حکمران کہتے ہیں کہ جو مزدور کی دہاڑی وہی میں لوں گا؟ اور یہی تو وجہ آج لوگ عرب دیشوں میں کام کرنے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج بھی وہاں مزدور کی دہاڑی پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ سیدنا ابو بکر کا حکم آج بھی جاری ہے کہ جیسا خود کھانا چاہتے ہو ویسا دوسروں کے لیے جاری کرو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایات قائم کی ہیں۔ آخری وقت جب نبی علیہ السلام کا آیا، بیمار ہیں، بخار چڑھا ہوا ہے، تو مسجد نبی میں تشریف لائے۔ قربان جائیں نبی علیہ السلام پر۔ پوری دنیا کے انصاف پسند لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ کائنات میں اگر کسی نے عدل قائم کیا سب سے پہلے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔
کائنات میں کسی نے سب سے پہلے اگر انصاف قائم کیا تو وہ محمد الرسول اللہ ہیں. کائنات میں کسی نے برابری سب سے پہلے قائم کی تو وہ محمد الرسول اللہ ہیں. وہ محمد الرسول اللہ ہیں کہ ان کی عدالت میں فیصلہ آتا ہے. ایک طرف ایک مسلمان منافق ہے اور ایک طرف ایک یہودی ہے، لیکن فیصلہ انصاف کے بیان پر مسلمانوں کے حق میں نہیں بلکہ اس یہودی کے حق میں اس تلوار کا دیا جاتا ہے. یہ محمد الرسول اللہ ہیں جنہوں نے یہ دنیا کو بتایا کہ عدل اور انصاف جب کیا جاتا ہے تو سامنے والے کا مذہب نہیں دیکھا جاتا ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. نبی علیہ السلام اپنے حجرے مبارک سے تشریف لائے، اتنا تیز بخار ہے اور نبی علیہ السلام سہارا لے کے تشریف لائے. سنو پوری دنیا کے لوگوں، پیارے پیغمبر نے جو آخری واز کرتے ہوئے بات کہی، اپنے صحابہ کو کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ اتنی زندگی گزاری ہے، ہو سکتا ہے کسی کا دل نہ مجھ سے دکھ گیا ہو. اگر کسی کا میرے ذمے کوئی کام ہے، اگر کسی کا میرے ذمے کوئی قرض ہے، اگر کسی کا میرے ذمے کوئی دل دکھانے کی بات ہے تو آؤ آج مجھ سے بدلہ لے لو. کوئی ہے کائنات میں ایسا؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پھر اس مجلس نے ایک رونگٹا کھڑے ہونے والا واقعہ سنا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کے کھڑے ہوئے جو موٹے تازے تھے. فرمایا یا رسول اللہ میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے. جب اس صحابی نے یہ بات کہی نا کہ میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے، جتنے لوگ مسجد نبوی میں تھے سب کے سانس اوپر کے اوپر نیچے کے نیچے کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بخار کی شدت ہے اور یہ شخص کھڑا ہو گیا درمیان میں. اور نبی علیہ السلام نے تو کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات ہی نہیں کی کہ جس کا بدلہ دیا جا سکے. پھر پوچھا گیا اس سے بھئی کیوں بدلہ لینا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پہ آپ لائنیں لگوا رہے تھے، لائنیں لگواتے آپ نے اپنے تیر کی انی کے ساتھ یا اپنی چھڑی مبارک کے ساتھ مجھے چبھو کے کہا تھا کہ ذرا پیچھے کو ہٹ کے لائن میں کھڑے ہو. یا رسول اللہ مجھے اس وقت اس سے تکلیف پہنچی تھی، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں. شہزادوں نے کہا، شہزادے پتا کون ہے آپ کو؟ شہزادوں نے کہا کہ ہم سے لے لو بدلہ. شہزادے دو ہی ہیں پوری دنیا میں. کون؟ ایک سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کئی صحابہ نے کہا کہ ہم اس کا نعم البدل دے دیں گے. انہوں نے کہا نہیں، میں تو نبی علیہ السلام نے جیسے میرے وہ چھڑی چبوئی تھی. اب سب حیران ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس کو آنے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ قریب پہنچ گیا سب بڑے پریشان ہیں کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی چڑھا ہوا ہے. تو صحابی نے قریب آ کے کہا یا رسول اللہ جس وقت آپ نے مجھے وہ چھڑی چبھوئی تو میرے جسم پر اوپر کی قمیض نہیں تھی، میں نے صرف تہبند باندھ رکھا تھا، آپ بھی اپنی قمیض اتاریے. ایسا واقعہ کبھی سنا ہے؟ آج اگر کوئی چھوٹا سا مولوی بن جائے نا، 5-10 لوگوں کا پیر ہو جائے، نعوذ باللہ وہ چاہے گا اسلام اپنے مطابق چلا دوں. کوئی چاہے گا کہ متولی کے مطابق چلا دوں، کوئی چاہے گا حکومت کے مطابق چلا دوں. اور مرید ایسے ہوں گے اندھے جو یہ بھی نہیں دیکھیں گے بھئی دین پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، جائز ہے یا نہیں جائز. نہیں بس جیسے اسد جی نے کہا ویسے اسلام ہے. نہیں، یہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے، ان کا ڈسپلن دیکھیے. وہ اپنے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں اف تک نہیں کہتے. اور پیارے پیغمبر نے جب کرتا شریف اتارا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہیں، عشرہ مبشرہ موجود ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ وہاں موجود ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ میں مجھ سے بدلہ لے لو. جب کرتا شریف اتارا صحابہ حیران کہ یہ کہیں نبی علیہ السلام سے بدلہ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے. تو اس صحابی نے دیر نہیں لگائی، بڑی تیزی سے نبی علیہ السلام کے ننگے جسم کے ساتھ لپٹ گیا اور بوسہ لیا. فرمایا یا رسول اللہ آپ سے تکلیف نہیں پہنچی تھی، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ کی رخصتی سے پہلے آپ کے جسم اطہر کے ساتھ میں بھی فائدہ ہوگا. لیکن یہاں بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا ہے.
انصاف کے تقاضوں کو ہم جب کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں کیسے سوچتے ہیں؟ ہم فیصلہ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اگر ایک طرف میرا بھائی ہے تو ہم دوسرے کے مخالف فیصلہ کریں گے، اگر ایک طرف میرا بیٹا ہے تو ہم دوسرے کے خلاف فیصلہ کریں گے، اگر ایک طرف میری برادری ہے تو ہم دوسرے کے خلاف فیصلہ کریں گے، اگر ایک طرف ہمارا مذہب ہے تو ہم دوسرے مذہب کے خلاف۔ یہ آج انسانیت کا معیار رہ گیا کہ انصاف کا فیصلہ کرنے والے نے اپنی آنکھ کے اوپر ایک اینک چڑھا لی جو اس معیار تک نہیں پہنچتی جو محمد رسول اللہ نے قائم کیا ہے۔ گاؤں میں کسی غریب کی ماں مرتی تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، دو چار پڑوسی جاتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا نا، ماڑے دی مر گئی ماں کوئی نہیں لیندا نا، کوئی پوچھتا ہی نہیں یارو فلاں غریب آدمی ہے اس کی اماں کا انتقال ہو گیا چلو تعزیت کر لیں جنازے میں چلے، تے کہندا تکڑیاں دا مر گیا کتا تے سارا پنڈ نہیں ستا، کہندا اگر کسی چودھری کا کتا بھی مر جاتا ہے نا پورے گاؤں میں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ چودھری صاحب کے پاس چلو یار افسوس کر کے آئے ان کے پپی کا انتقال ہو گیا۔ بھائی انصاف کے تقاضے جو دین اسلام نے کائنات کے سامنے رکھے دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ انصاف کو سامنے رکھا جاتا ہے، پھر یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے ہماری برادری کا ہے، ہمارے رنگ کا ہے، ہماری نسل کا ہے۔ وہ یہودی نے آ کے کہا یا رسول اللہ تلوار میری ہے، مسلمان منافق نے کہا میری ہے، پیارے پیغمبر نے گواہ منگوائے پتہ لگا یہودی کی ہے اس کو دے دی۔ وہ محمد رسول اللہ نے یہ عدل اور انصاف کا معیار قائم کیا مسلمانوں۔ فلسطین میں سے جنگ جاری ہے، ہزاروں بچے شہید ہو گئے، بے شمار مساجد مسمار ہو گئی، ہسپتالوں تک کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ اس کے باوجود پشچم کا میڈیا کہتا ہے کہ جو لوگ اپنی دھرتی کے لیے لڑ رہے ہیں وہ آتنکوادی ہیں۔ اس کا مطلب انہوں نے عدل اور انصاف کے معیار کو چھوڑ دیا۔ وہ وہی والی کہاوت کہ تکڑے دا مر گیا کتا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ کیونکہ امریکہ جیسی طاقت ہے تو ہمیں ظالموں کو ہی انصاف پسند کہنا ہوگا، غریب کے ساتھ اگر طاقت نہیں ہے تو ہم اس کی آواز نہیں اٹھائیں۔ انصاف کے تقاضوں کو اگر دنیا آج بھی پورا کرنا چاہتی ہے، آج بھی اگر دنیا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہے گی تو بنا مذہب اور ملت کے لحاظ سے یہ کہنا ہوگا کہ ہاں فلاں ظالم ہے فلاں مظلوم ہے۔ ہم انصاف کی لڑائی کس لیے لڑتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں سسٹم کے اوپر یقین ہوتا ہے کہ ہاں ہم عدالت تک جائیں گے ہمیں انصاف ملے گا۔ لیکن آج یورپ کا حکمران ظالم یہودیوں کے چکر میں انصاف کو پیچھے چھوڑ گیا۔ وہاں کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں، چاہے وہ فرانس کے ہوں، جرمن کے ہوں، امریکہ کے ہوں، لاکھوں غیر مسلم بھی اہل فلسطین کے حق میں سڑکوں کے اوپر ہیں۔ وہاں کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہودی حکومت غریب لوگوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، مسجدوں کے اوپر، گھروں کے اوپر بم برسا رہی ہے، لیکن وہاں کے حکمران چپ ہے کیونکہ دولت نے ان کے منہ کے اوپر تالا لگایا ہوا ہے۔ اور صرف ایسے نااہل حکمران وہی نہیں ہے، وہ بھی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جو فلسطین کے پڑوس میں بھی رہتے ہیں وہ بھی حق اور انصاف کے لیے اپنی وہ آواز بلند نہ کر سکے جو کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ جنگ خدا کے اوپر یقین اور حوصلے سے جیتی جاتی ہے۔ اگر صرف جنگ ہتھیاروں سے جیتی جاتی تو یہ یہودی جو یہ کل تک کہتے تھے کہ اسرائیل سے بڑی ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہیں ہے، وہ پوری دنیا میں 24 گھنٹے میں جس کو چاہیں جہاں چاہیں جو مرضی کر سکتے ہیں، آج اگر وہ اس لیے مجبور نظر آتے ہیں کہ جنگ بندی کیسی ہوگی، تو اس کا مطلب سب سے بڑی طاقت کل بھی اللہ کی تھی، آج بھی اللہ کی ہے اور قیامت تک بھی اللہ کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ایمان کا معیار بھی طے کیا ایسے حالات میں۔ فرمایا ایمان کے 3 درجے ہیں، پہلا برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، دوسرا اپنی زبان سے برا کہو، تیسرا کم از کم اپنے دل کے اندر برا سمجھے۔